السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے تھے۔ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 2 بتایا تھا کہ ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ نماز کے بارے میں بتایا تھا، یہ فضیلت ابھی بتا رہا ہوں کہ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری صفات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، مشورے کی صلاحیت ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی تھی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن اور سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا تھا، توریت، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے جو ہے پھر اس کا نتیجہ بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگلے یہاں پر جو ہے وہ ایک گروہ کی بات ہو گئی، آپ جو ہے دوسرے گروہ کی بات کریں گے، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے بتایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن نے بتایا، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مصلح یعنی کوئی بھی اصلاح کرنے والا، کوئی نبی جب کوئی دین کی بات لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس وقت 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ ایک قسم کے لوگ جو بھی ہم نے بیان کر دیے، جو زبان سے اور دل سے دونوں سے اقرار کرتے تھے، نبی کی تصدیق کرتے تھے، جن کا یہاں پر بیان ہو گیا، اس سے مراد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون والے لوگ ہیں۔ یہاں تک ان کا ذکر تھا، یعنی مومن متقی لوگ، آپ سب اس کے اندر شمار ہوتے ہیں، ہم سب اس کے اندر شمار ہوتے ہیں، تمام مسلمان۔ پھر دوسرا گروہ جو بتایا وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے اور نہ زبان سے تسلیم کرتا ہے اور نہ دل سے مانتا ہے، ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں انہی کا ذکر ہے، آج ہم اسی پر جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا گروہ جو ہے منافق کا ہے، اگلے پورے رکوع کے اندر ان 2 آیتوں کے بعد انہی کا ذکر ہے، وہ پھر اس کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو منکرین کا جو انجام ہے، اگلی آیت یہ ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر 2 سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، آپ اپنی توجہ کو ملحوظ رکھیے تو انشاءاللہ سوال آئیں گے آپ کے ذہن میں۔ قرآن کے اندر شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ایک انسانی ذہن ایسا ہے کہ اس کے اندر سوال قائم ہو سکتے ہیں۔ سوال کس طرح سے قائم ہو سکتے ہیں؟ 2 سوال یہاں قائم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے ترجمہ کیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا مہمل کام لگایا ہے، یعنی کہ ایسا کام لگا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ایسی بات ذہن میں آتی ہے نا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں جب قرآن کی ہم نے یہ آیت پڑھی، آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ کفروا، ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں بتایا گیا کہ برابر ہے ان پر، کن پر برابر ہے؟ جو کافر ہے، کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سواء علیہم، یہ نہیں کہا گیا کہ سواء علیک، یعنی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جب انہیں دعوت دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے ہیں کافروں کو، وہ اس بات کی
پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، حضور کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، استعداد بڑھتی ہے، یقین اور پختہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جب دین کی ترغیب دیتا ہے تو اسے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بتایا تھا، سورہ فاتحہ کے اندر غالباً یہ بتایا تھا کہ جب کوئی بندہ دین کی ترغیب کسی کو دیتا ہے، اس کے عمل میں اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کا عمل اس پر آ جاتا ہے۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دین کی ترغیب دیتا ہے، کلمے کی ترغیب دیتا ہے، نماز کی ترغیب دیتا ہے، اللہ کے احکامات کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سورج نکلے گا اور روشنی نہیں ہوگی، سورج نکلے گا اور دن کا اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا ہی رہے گا، تو یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، یہ بات مسلم ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ کسی کو دین کی دعوت دی ہے اور اس پر اثر نہیں کر رہی، تو یہ بات ہرگز مسلم نہیں ہے۔ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ مسلم ہے، یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے۔ کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور وہ اس پر اثر نہ ہو، یہ بات بالکل تسلیم نہیں ہے۔ اس کو فائدہ نہ ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی وقت ضرب لگ چکی ہے، کسی نہ کسی وقت اسے اثر ضرور ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی اس کے اندر پختگی آئے گی۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ دین کی بات کہہ رہا ہو اس وقت اس پر نظر نہیں رکھی جاتی، ان باتوں پر نظر رکھی جاتی۔ اس کو اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں، جو بندہ بات کر رہا ہے، آپ کو جو بھی کوئی اچھی بات بتائے، دین کی بات بتائے یا کوئی قرآن سکھائے، تو اس وقت آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے، پہلے تو میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھوں کہ اس وقت اس بات پر توجہ دینی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے، اچھے اعمال کی ترغیب دے رہا ہے، اس کی ذات کو دل میں نہ سوچے۔ ٹھیک ہے، تو آگے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے ایمان کا فائدہ، ایک جواب تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آبس کام ان کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ جو ایک کام لگایا ہے اس کا فائدہ حضور کو ہو رہا ہے، فی الحال کافروں کو نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے جو ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے، صحابہ اکرام جو ہے وہ پہلے مشرک تھے پھر بعد میں ایمان لائے، آج کے دور میں بھی بہت سارے کافر ہیں جو بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو آیت میں تو کہا گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن صحابہ ایمان لائے، آج کے دور میں بہت سارے کافر مسلمان ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت تو کہہ رہی ہے کہ کافر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں دین کی ترغیب دی جائے یا نہ دی جائے۔ تو اس سے آیت سے مراد وہ کافر ہیں جن کی حیات کی بقا، جن کا زندہ رہنا ایمان پر نہیں ہوگا، جو ساری زندگی کفر پر گزاریں گے اور ان کا اختتام اور ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ بھی کفر پر ہوگا۔ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگ، یہ اللہ پاک کے تو علم میں ہے نا کہ کون کس حالت میں کسے موت آئے گی، تو اس لیے اللہ پاک نے اس آیت سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا، اور اس کی مفسرین مثال دیتے ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے جو ہیں کافر گزرے، مشرک گزرے ہیں، منافق لوگ گزرے ہیں، تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اور جو بھی ان جیسے لوگ ہیں یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا ہمارے سامنے ہے صحابہ اکرام، وہ اس میں داخل ہو گئے، وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور اگلی آیت جو ہے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، اگلی آیت کو غور سے سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں پر مہر کا مطلب یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں میں ڈانٹ چڑھا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور رب تعالیٰ سے زوراور تو نہیں ہے کہ خود پر پردہ اٹھا لے، خود سے اللہ پاک نے پردہ ڈالا تو پردہ اٹھا لے، ڈانٹ نکال لے اپنے کان سے، یعنی کوئی چیز کان میں ڈال لی ہے، اس سے مراد ہے رب تو رب ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور یاد رکھیے کہ کافر بھی رب کو رب مانتے تھے، جو مشرک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، بلکہ ظاہراً طور پر اگر دیکھا جائے تو آج کا نام کا جو مسلمان ہے وہ اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک لوگ تھے وہ رب تعالیٰ سے ان کو زیادہ عقیدت تھی آج کے نام کے مسلمان کے مقابلے میں۔ اتنی خطرناک بات ہے،
ان کی باتیں قرآن نے، یہ باتیں قرآن سے ثابت ہے. میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کا جو مشرک تھا وہ آج کے نام کے مسلمان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھنے والا تھا. وہ کس طریقے سے؟ مشرکوں کا دستور بتایا قرآن نے نا 8ویں پارے کے اندر، جو مشرکوں کا دستور بتایا ہے کہ وہ آیت ہے، آیت کریمہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، اور وہ بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ. فقالو، پھر کہتے ہیں ہذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وہذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اور یہ یعنی وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کا ایک عقیدہ تھا، بس اللہ کے لیے ایک حصہ الگ رکھتے تھے، اپنی فصل میں سے، اپنے مویشیوں میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ایک الگ حصہ رکھتے تھے. عقیدہ ہے، بے وقوفانہ بات ہے، لیکن ان کی عقیدت کا دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کس طرح کی محبت تھی، تو اس طرح سے الگ سے حصہ رکھتے تھے. اور سورہ یونس کے اندر ہے، وہاں بھی مشرکوں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ کہتے ہیں جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے، بت بنائے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، ہم بڑے گھٹیا اور حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ ہماری سفارش کرتے. وہ اس کی مثال اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جس طرح آج کے وقت میں کوئی صدر ہو، صدر مملکت ہو یا کوئی بادشاہ ہو، اس تک پہنچنے کے لیے وزیروں کا، مشیروں کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کو سفارش کی جاتی ہے، وہ اپنی بات آگے پہنچاتے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم گھٹیا اور حقیر ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ بتوں کو واسطہ بناتے. ایک بیوقوفانہ بات ہے، لیکن آپ ان کا جو ہے وہ ایک وہ چیک کریں کہ محبت چیک کریں اللہ پاک سے کتنی تھی ان کو. لیکن ایک عقیدہ تھا، عقیدہ جس بندے کا غلط ہو، وہ چاہے ساری زندگی ریاضت کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، عقیدہ غلط ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاسوں میں عقائد پر بھی کوشش کریں گے، تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہیں. عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر آگے بتایا، اور انہی مشرکوں کی ایک اور سورہ زمر کے اندر ہے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے چلتی ہے. مشرک ان کو رب نہیں مانتے تھے، یاد رکھیے، مشرک بتوں کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے تھے. اور یہ بھی شرک ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کفر ہے، یاد رکھیے گا. یہی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی بہت عبادت کی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پانی کا حکم دے دیا، یہ پانی کا اس کو معبود بنا دیا، اس کو اولاد کا معبود بنا دیا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہوا کا معبود بنا دیا، اس کو رزق کا معبود بنا دیا. مختلف انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے. یہ کفریہ عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا فَلَا يَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس تم خدا کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات اور ضروریات کا علم ہے، اس کو کسی کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے صدر وغیرہ، یعنی آج کل کے جو صدر وغیرہ ہیں، ان تک جب سفارش منظور بھی ہو جائے، ان تک پہنچنا ہو تو پھر پہلے پورے بندے کی چیکنگ کی جاتی ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے بندے سے. اور یاد رکھیے میرا رب کریم اتنی باریکی سے سنتا ہے، اتنی باریکی سے سنتا ہے. ایک مثال ہے کہ کالی رات ہو، اتنا باریک بین ہے اللہ پاک، کالی رات ہو، اس کے اندر آندھی چل رہی ہو، ایک کالی چٹان ہو، پہاڑ ہو کالے رنگ کا، اس پر بھی پتے بکھرے ہوئے ہو، ان پتوں کے نیچے ایک کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو. اس چونٹی، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ اتنے پردوں کے اندر چونٹی بند ہے، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس چونٹی کے قدموں کے نشان دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس چونٹی کے دل کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہوں. ایسا رب کریم ہے. تو اللہ پاک نے آگے پھر فرمایا، آگے جو ہے پھر یہ منافق، ان کے بارے میں پھر ایک اللہ پاک نے ہی بلکہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ پاک انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. یعنی اللہ پاک اتنی جلدی سن لیتے بات کو. ہماری بات جو ہمارے دل سے ہمارے دماغ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ پاک اس سے پہلے سن لیتے. دل میں خیال آیا نہیں کہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو تو پہلے سے علم ہے.
لیکن ایک ہماری آہ جو ہے وہ اللہ پاک بہت جلد سنتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو سوال تھا، یہ میں نے مشرکوں کا عقیدہ بتایا، پھر وہ ہمارا سوال جو تھا وہ سوال دوبارہ میں قائم کر رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ اللہ پاک اتنا قریب ہے تو یہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے، اور اس ساری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرک رب تعالیٰ کے منکر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر بڑا عقیدت مند ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان کو ہٹا کر، تو وہ ان سب کو ہٹا کر کیسے ایمان لا سکتے؟ تو ایمان نہ لائے تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے راستے بھی بند کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ ایمان لاؤ، یہ تو اس طرح ہے جس طرح فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے، درمیان کا دریا تحت بندم کردہ باز میں گویائی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اس کا ترجمہ ہے، فارسی مجھے اتنی اچھی سے نہیں آتی، لیکن اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ کسی شخص کے ہاتھوں پاؤں، کسی شخص جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ آپ نے گیلا نہیں ہونا، تو بھائی وہ کیسے گیلا نہیں ہوگا؟ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جائے، اس حکم دیا جائے کہ آپ نے گیلے نہیں ہونا، تو وہ کیسے گیلا نہیں ہوگا؟ تو جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سارے راستے بند کر دیے، تو اگر ایمان نہ لائے تو ان کا کیا گناہ ہے؟ یہاں تک ہمارا سوال قائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مدثر کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان کی تو مرضی نہ چلی۔ اب اس اشکال کا جواب دینے جا رہا ہوں میں، آپ کو اشکال، امید ہے سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ پہلے میں نے بتا دیا، قرآن کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ ہاں شک اس وقت ہوتا ہے، شبہ اس وقت ہوتا ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس قرآن کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے جہاں پر اشتباہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا، پہلا اصول تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک جو ہے بعض دفعہ تفصیل جو کرتا ہے اپنی آیات کی وہ اجمالی طور پہ ہوتی ہے، یعنی مختصر طور پر ہوتی، اور بعض دفعہ جو ہوتی ہے وہ وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے، وہی تفصیل بعض دفعہ وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے سمجھنے کی، سمجھ آئے گا، نہ سمجھ آئے بار بار پڑھیے تو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات کبھی بھی ذہن میں نہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ ہے، اس کے اندر کوئی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہے، اور اس طرح سے ایسی کوئی بات ذہن میں نہ آنی چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن حق اور سچ کتاب ہے۔ اس اشکال کا جواب سمجھنے کے لیے آپ سورہ حامیم سجدہ نکالیں۔ اب آپ کو نکالنے میں وقت لگ جائے گا، آپ صرف میری بات سن لیں، جو میں نے بتایا تھا نا، صورت نکالنے کا آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا، رکوع بھی بتائے تھے، اس طریقے سے نکالنی ہے، لیکن آپ صرف میری بات سن لیں۔ پہلی آیتیں جو ہے وہ تبرک کے طور پہ میری عادت پڑھتا ہوں میں۔ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ ہم جواب دے رہے ہیں، جو ہمارا سوال قائم ہوا ہے اس کا جواب حامیم کے اندر ہے، سورہ حامیم کے اندر، ٹھیک ہے، وہ جواب دے رہا ہوں میں۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ فرمایا، اسی صورت کی آیتیں ہیں، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، یہ اب جواب ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس ان کی اکثریت نے اعراض کیا۔ اس جملے کو بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا کہ ان کی اکثریت نے، منافقوں کی بات نہیں، ان کی اکثریت نے اعراض کیا جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا گیا۔ اور آگے فرمایا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ کہتے ہیں کہ پس وہ سنتے رہیے، یعنی مانتے رہیے، بات کو سنتے رہیے اور مانتے رہیے۔ اور کہتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا فی اکنہ، اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کا معنی ہے پردہ اور غلاف، تو اس کا معنی ہوگا قلوبنا فی اکنہ کا معنی ہوگا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے۔ یہ وہ منافق لوگ کہتے تھے، بات کو سمجھیے گا، مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے، ہمارے دل غلافوں میں ہے اس چیز سے، مما تدعوننا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وفی آذاننا وقرا،
اور ہمارے کانوں میں ڈانٹتے ہیں. یعنی جب حضور دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، کوئی صحابی قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یا کوئی چیز ڈال لیتے تھے تاکہ یہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کانوں میں ڈانٹ چڑھائے ہوئے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ پردہ ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے. ہم نے ان نگاہوں سے تجھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکر اور عمر دیکھتے ہیں. اب یہ ساری باتیں وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ پردہ آنکھوں کے سامنے اس لیے رکھتے تھے کہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے چال چلن کو، تو پھر بھی ہم ان کی طرف راغب ہوں گے. طریقہ ایسا تھا، ایسے محبت بھرا طریقہ تھا. اور اگر ان کی بات سن لیں گے پھر ہم اپنا جو ہے اپنا مذہب ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. ہمیں قرآن سن لیا تو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا. یہ لوگ تو جادو کر دیتے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا کلام ہے. وہ کانوں میں خود انگلیاں ڈالتے تھے، نہیں سنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پاکیزہ ہے، وہ آپ کی باتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کریں گی. وہ خود ہی یہ باتیں کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے فعمل، پس تم اپنا کام کرو. حضور سے کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے فعمل، پس تو اپنا کام کر، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. اب آپ خود دیکھیے کہ جن لوگوں نے اپنے کسب اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، کانوں میں ڈانٹ ڈال لیے، انگلیاں رکھ لی، اپنی آنکھوں پر پردے لٹکائے ہوں، یعنی آنکھیں خود بند کر لیتے تھے اور اپنے سے ہدایت کے تمام راستے بند کر لیے، یعنی اپنی اختیار سے خود ہدایت کے تمام راستے بند کر لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. کیونکہ قانون خداوندی ہے کہ نولی ما تولا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. نولی ما تولا، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی بھیج دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ اتنے سارے فرقے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس کو اختیار کریں. تو جو بندہ یکسوئی کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ بات پڑھتا رہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ پاک جو ہے وہ اسے اس کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیں گے. اچھا، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ آپ کو تقریباً سمجھ آ گیا. آگے میں سمجھاتا ہوں. تو جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اس پر راضی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. جو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ویسا کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دکھائے ہیں دونوں راستے، خیر کا بھی اور شر کا بھی. میں نے درمیان میں ایک آیت پڑھی تھی یُضِلُّ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، گمراہ اللہ پاک جو ہے جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہ آیت جب آگے کہیں آئے گی تو پھر وہاں پر اس کی میں جواب دے دوں گا. یہ وہ مشرکین والی بات کے اندر یہ میرے ذہن میں آ گئی، تو یہ بات دوبارہ سامنے کبھی آئی، آگے قرآن کے اندر آئے گی ہے تو پھر وہاں پر اس کا انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا. یہاں پر جو ہے منافقین کی جو بات ہے وہ پوری ہو گئی. یا اس کے اندر جو بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ گروپ کے اندر مجھ سے اکیلے میں یا گروپ کے اندر جس طرح آپ کو آسانی ہو مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جو باتیں سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور آگے تھوڑی سی بات سن لیجیے. اگر جس کے پاس قرآن ہے وہ قرآن کھول کر بیٹھے تو زیادہ سمجھ آئے گا، ورنہ زبانی سن لے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا. آئندہ کوشش کیجئے گا جو نہیں قرآن لائے وہ قرآن پاک ساتھ لائے. آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے جو ہے وہ ان کا ذکر ہوگا، منافقین کا. پیچھے جو ہے وہ کافروں کا ذکر ہو گیا. قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں ہے. وہ کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ وہ منافق ہے. وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، دل سے یہ اقرار نہیں کرتے. اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے، یعنی اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں.
اور اس چیز کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یہاں پر جو مجھے سمجھانا مقصود ہے، جہاں پر آپ کے پاس قرآن جس کے پاس ہے وہ دیکھ لے کہ 8 نمبر آیت جہاں پر ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پر 8 نمبر آیت ہے. یہاں پر وقف لازم لکھا ہوگا، اور یہ وقف لازم جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ نہ کریں گے تو گناہ گار ہوتا ہے بندہ، کیونکہ ترجمے کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پر وقف کرنا لازم ہے، اور ترجمہ اس طرح سے ہوگا، اگر ہم وقف نہیں کریں گے آیت کو ملا کر پڑھیں گے، اگر ایسے پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، کیونکہ اس آیت میں منافقوں کا بیان ہے. اگر ہم آیت کو ملا کر پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہاں ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. لیکن جب آیت کو ملا کر پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ایسے، عربی گرامر کے حوالے سے، کہ وہ ایسے مومن نہیں ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایسے مومن نہیں ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے، یعنی کہ وہ بہت اچھے مومن ہیں، بہت اچھا ایمان لانے والے. تو یہ منافقوں کی بات ہے، یہ تو تقوی دار مومنوں کی بات ہو جائے گی، بہت غلط ترجمہ ہو جائے گا. لہذا جہاں وقف لازم لکھا ہو وہاں پر وقف کرنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ کال خود ڈسکنیکٹ ہو جائے، میں خود کر دیتا ہوں، ایک آدھا منٹ رہ گیا. تو جو بات سمجھ نہ آئی ہو آپ کوشش کریں گروپ میں جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے.